بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کے 4 رکوع جو ہیں وہ مکمل ہوئے تھے گزشتہ درس میں۔ یہاں سے 5واں شروع ہوتا ہے اور چھٹے سپارے کے 8 رکوع مکمل ہوتے ہیں، 9واں رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 26 سے آگے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، محبوب تلاوت کیجیے، ان پر پڑھیے، بتائیے، ان کو سنائیے۔ نبأ خبر، ابنَيْ آدم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر، بالحق صحیح درست، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ ابن بیٹا اور ابنین یہ 2 بیٹے ہو گئے، نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، تو ابنَيْ آدم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، تو 2 بیٹوں کی کہانی جو ہے، ان کا خبر، ان کا قصہ سنائیے۔ اب یہ قصہ کیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ کیا وہ براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے یا کہ آگے آپ کی اولاد میں سے کوئی تھے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کے ہاں بچوں کی پیدائش شروع ہوئی تو قدرت خداوندی یہ تھی کہ آپ کے ہاں 2 بچے اکٹھے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو پھر جب وہ جوان ہوئے، اب ظاہر بات ہے کہ صرف حضرت آدم علیہ السلام تھے اور تو کوئی دنیا میں تھا نہیں، تو اب آگے نکاح کا سلسلہ کیسے شروع ہو، تو پھر یہ اصول مقرر کیا گیا کہ ایک دفعہ جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے، ان کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے بیٹے اور بیٹی سے کیا جاتا، یعنی ایک دفعہ جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور پہلی دفعہ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے سے۔ تو یہ اصول جو ہے مقرر کیا گیا، کیونکہ اس وقت کوئی اور تھے نہیں کہ کسی باہر گھر سے باہر کہیں نکاح ہوتا، صرف آدم علیہ السلام ہی تھے، آپ کی اولاد تھی، تو یہ اصول جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ آپ کی اولاد میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا قابیل، اور اس کے ساتھ ایک اسی جو رول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی، جو بیٹی آپ کی پیدا ہوئی تھی اس کا نام مفسرین نے اقلیمہ لکھا ہے، اور دوسرا بیٹا تھا جس کا نام تھا حابیل، اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام لبودہ، یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ جب ان کے نکاح کا وقت آیا تو جو آپ کی شریعت میں اصول مقرر تھا، اس اصول کے مطابق آپ نے یہ چاہا کہ قابیل جو ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ بڑا تھا، حابیل چھوٹے تھے، تو قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی یعنی لبودہ سے کیا جائے، اور حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ سے، جو اصول مقرر ہوا تھا اس کے مطابق کیا جائے۔ لیکن جو قابیل تھا وہ اکڑ گیا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ
ایک وجہ مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی جن کا نام اقلیمہ تھا وہ زیادہ خوبصورت تھیں بنسبت لبودہ کے جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بھئی دیکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رول، قاعدہ، قانون مقرر کیا گیا ہے تو تمہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آپ نے اپنے پاس سے یہ رول بنا لیا ہے، قانون بنا لیا ہے۔ اور بعض کتابوں میں یہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں اپنے امام محمد بن اسحاق کے حوالے سے کہ اسرائیلیات یعنی اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قابیل اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھیں اقلیمہ، یہ جنت میں پیدا ہوئے تھے۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے یہ پیدا ہو چکے تھے، ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ اور حابیل اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی لبودہ، وہ زمین پہ پیدا ہوئے تھے۔ تو اس نے یہ بھی دلیل دی قابیل نے کہ دیکھو میں اور میری بہن جو ہے یہ جنت میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم ان سے بلند ہیں، تو اس لیے میرا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا۔ اصل تو یہ ہے نا کہ وہ اپنی خواہش جو تھی اس پہ عمل کرنا چاہتا تھا۔ اب ہوتا عموماً یہی ہے کہ لوگوں نے تہیہ کرنا ہوتا ہے بھئی یہ کام ہم نے کرنا ہے، اور وہ پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، کوئی مفتی صاحب سے، مولوی صاحب سے فتویٰ لے لو تو بہتر ہے، کہیں گے فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں مفتی صاحب نے یہ کہا ہے، شاہ صاحب نے، قاضی صاحب نے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ کرنا وہ ہوتا ہے جو اپنے ذہن میں ایک تصور بنایا ہوا ہوتا ہے اور ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کرنا تو میں نے یہی ہے جو میری خواہش ہے۔ باقی ٹھیک ہے، دلیل اس نے یہ بنا لی کہ ہم جنت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ زمین میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی تم پابندی کرو۔ تو اس نے کہا یہ قانون آپ نے خود اپنے پاس سے ہی بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ باپ تھے، کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تھا تو آپ جانتے تھے کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، ظاہر بات ہے درست اور صحیح تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ آپ نے کہا بھئی ٹھیک ہے، تم ایسے کرو، تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، یعنی کچھ قربانی سے مراد صرف یہ نہیں کہ جانور ذبح کرنا، کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے دینا، وہ تم دونوں قربانی پیش کرو۔ اب اس زمانے میں روٹین یہ تھی، آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بھئی انسان کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو غریبوں مسکینوں کو دیا جاتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان خود بھی کھا لیتا ہے، مثلا قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا جانور جو ہے اس کا گوشت خود کھاتے ہیں، کھا سکتے ہیں، جو مطلب شریعت نے جو مقرر کیا ہے یا جو سنت طریقہ ہے، مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک جو ہے اپنے لیے، ایک احباب کے لیے یعنی رشتہ داروں دوستوں کے لیے، غریبوں مسکینوں کے لیے، لیکن بہرحال یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی سارا ہی گوشت خود بھی کھا لیتا ہے تو قربانی تو صرف جانور ذبح کرنے سے ہو گئی۔ اسی طرح کوئی اور صدقہ و خیرات ہوتا ہے، نفلی صدقہ ہے، تو انسان اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اس زمانے میں یہ تھی کہ جو چیز اس طرح قربانی دی جاتی تھی اس کو رکھا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو آگ آ کے اس کو کھا جاتی تھی،
اور اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو پڑی رہتی تھی، آگ نہیں آتی تھی۔ یہ دلیل ہوتی تھی اس کے یعنی مقبول ہونے یا نہ مقبول ہونے کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو جانتے تھے کہ بہرحال بالآخر فتح تو حق کی ہوگی، جو حق اور درست ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہی سچ اور درست ثابت ہوگا۔ چلو اس طرح نہیں مانتا ہے تو اس طرح اس کو منانے کی کوشش کرو۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، تم دونوں قربانی پیش کرو، تو جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی وہی سچا ہوگا، یعنی اس کا نکاح پھر اس سے کیا جائے گا۔ اب یہ اس لیے کہ اس کو آپ کسی دوسرے طریقے سے منوانا چاہتے تھے، ورنہ تو قانون تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا تھا، تو یہ صرف اس مسئلے کو کسی دوسرے طریقے سے حل کرنے کے لیے آپ نے یہ کہا، اور یہ آپ کو یقین کا عمل تھا کہ ہونا یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کی قربانی قبول ہوگی جو حق پہ ہے، جو ناحق ہے تو اس کی تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو دوسرے طریقے سے آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہا ٹھیک ہے بھئی قربانی پیش کرو۔ اب وہ دونوں جو تھے، قابیل جو تھا وہ کاشتکاری کرتا تھا، زمین میں ہل چلانا، فصلیں بونا، اور حابیل جو تھے وہ بکریاں وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے اپنی بکریوں میں سے ایک انتہائی عمدہ قسم کا جو مینڈا وہ لے کے آئے قربانی کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے انہوں نے ذبح کیا۔ قابیل جو تھا اس کو پہلے بھی پتہ تھا کہ میں جھوٹا ہوں، اور اس کے دل میں بھی یہی تہیہ کیا ہوا ہوگا، وہی ہو کچھ بھی، قربانی قبول ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، میں نے تو کرنا تو وہی ہے جو پہلے سے میں نے ایک تہیہ کیا ہوا، فیصلہ کیا ہوا۔ وہ اپنی کھیت میں سے یعنی ردی قسم کا غلہ جو ہے وہ لے کے آ گیا۔ اب دونوں نے پہاڑ کے اوپر رکھا تو حابیل کی قربانی جو ہے اس کو ایک آگ آئی اور اس نے کھا لیا، اور قابیل جو تھا اس کا جو وہ غلہ لے کے آیا تھا وہ اسی طرح پڑا رہا۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اور قابیل جو ہے اس کی نامقبول ہو گئی ہے۔ تو پھر ایک اور فیصلہ آ گیا، گویا یوں کہہ لیجئے کہ پہلے ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا تھا، اب سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا۔ آج کل وہ چل رہا ہے نا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا۔ تو آدم علیہ السلام نے تو فیصلہ وہی کیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلہ آ گیا، بھی فیصلہ وہی ہے جو میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا، بھی حقدار وہی ہے، اسی لیے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مان جاتا، بھائی ٹھیک ہے جو آپ نے رول مقرر کیا تھا، آپ نے بھی فیصلہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے، بھائی ٹھیک ہے میرا نکاح اس سے ہوگا، اس کا نکاح اس سے ہوگا، تو ٹھیک ہے بھائی قبول کر لیتا۔ لیکن بجائے قبول کرنے کے وہ اور زیادہ بگڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، محبوب ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر، ان کا قصہ جو ہے وہ حق کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک یعنی حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اب بجائے اس کے کہ وہ سر تسلیم خم کرتا، ویسے تو آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس کے باپ تھے، تو جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پہلے ہی مان جانا چاہیے تھا،
اپنی خواہش کو یعنی چھوڑتے ہوئے ان کا، وہ بھی نہیں مانا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلہ آ گیا تو اس کو بھی نہیں مانا، بلکہ اس کا حسد اور بڑھ گیا۔ قال لأقتلنک، وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسی، جب تو ہی نہیں رہے گا تو پھر کہاں تو اس سے نکاح کرے گا۔ تو قال لأقتلنک، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا تجھے۔ قال، آگے سے حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے، یعنی جو حق پر ہوتے ہیں، جو درست ہوتے ہیں، جو صحیح ہوتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف خداوندی ہوتا ہے، تقوی و پرہیزگاری ہوتا ہے، انہی کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو میرا حق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رول مقرر کیا تھا، آدم علیہ السلام نے بیان کیا تھا، وہی اس کے مطابق میرا حق تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلہ آ گیا ہے، تو اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ تیرے یعنی ناحق ہونے کی دلیل ہے، تو ناحق تھا، اس لیے میری قربانی قبول ہوئی کہ میں قانون کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں چل رہا تھا، تو میری قبول ہو گئی۔ لیکن اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ آگے سے اب یہ یاد رکھیں کہ ان میں حابیل اور قابیل اکثر یاد نہیں رہتا ہے کہ کون سا جو ہے وہ فرمان بردار تھا اور کون سا نافرمان تھا، تو اس کے لیے قابیل یہ قاتل، قابیل قاتل ہے، یہ اس طرح پھر یاد رہے گا۔ تو قابیل جو تھا وہ نافرمان تھا، حابیل جو تھے وہ فرمان بردار تھے، تو اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ آگے سے حضرت حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، اگر مجھے قتل کرنے کے لیے تو نے ہاتھ بڑھایا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی پہ اس طرح حملہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ یقین و شعور ہو کہ یہ آدمی مجھے قتل کرے گا، تو وہ آدمی اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، اور اپنا دفاع کرتے ہوئے سیلف ڈیفینس میں اگر وہ حملہ آور کو مار بھی دیتا ہے تو یہ کسی قانون میں جرم نہیں ہوگا۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے اگر اس نے اس کو مار دیا تو اب یہ کسی قانون میں نہ شرعی اعتبار سے جرم ہے اور نہ دنیا کے کسی قانون میں جرم ہے کہ ٹھیک ہے بھئی میں اپنا آپ کو بچا رہا تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اگر میں اس کو نہ مارتا تو اس نے مجھے مار دینا تھا۔ تو یہ سیلف ڈیفینس جو ہے یہ کسی، یہاں پر دیکھیں اگر کوئی چور آتا ہے تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، یہ مار نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں درست ہیں قانون کے مطابق۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسی سچویشن بیان کرے بھئی ٹھیک ہے اس نے مجھے قتل کرنا تھا، اس کے پاس یہ اسلحہ تھا، اور اگر میں اس کو نہ مارتا تو اس نے مجھے مار دینا تھا، تو یہاں بھی قانون کہے گا بھئی ٹھیک ہے یہ جڑا نا سیلف ڈیفینس میں تو نے جو کچھ کیا ہے یہ دنیا کا کوئی قانون اس کو رد نہیں کرے گا۔ اور شرعی اعتبار سے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو یقین ہے اور یہ بات ثابت ہو، صرف یہ نہیں کہ کسی کو مار دیا اور کہا یہ مجھے مارنے آیا تھا تو میں نے اس کو قتل کیا ہے، ہاں یہ ہے کہ اس کے پاس ایسی چیز ہے یا اس کے پاس ثبوت ہے، گواہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ واقعی بھی اگر وہ اس کو نہ مارتا تو اس نے اس کو مار دینا تھا،
یعنی ٹھیک ہے پہلے کس نے وار کر دیا، اس کو وار کرنے کا موقع نہیں دیا، لیکن ورنہ وہ اس کو مار دیتا۔ تو یہ سیلف ڈیفینس میں شرعاً بھی جرم نہیں ہے کہ اگر اس کو مار دیا تو وہ شرعی اعتبار سے مجرم نہیں ہے، اور دنیا کے کسی قانون میں اس کو جرم نہیں کہا جائے گا۔ تو اب اگر حضرت حابیل وہ اپنا دفاع کرتے تو یہ درست تھا، اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس سے زیادہ طاقتور تھے۔ حضرت حابیل قابیل کی نسبت زیادہ طاقتور تھے، اور اگر اپنا وہ دفاع کرتے تو وہ اس کو قتل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا بھائی نہیں، اگر تو یہ اقدام کرے گا تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ قتل کرنے کے لیے آئے گا اور وہ آگے سے کچھ نہیں کریں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس نے کرنا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دفاع میں اس کو قتل کرتا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنا اس طرح بھی دفاع نہیں کرتا ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ بہر صورت جو ہے وہ شہادت کی موت اس کی ہوگی۔ کہ اگر تو مطلب ہے کہ وہ کسی طریقے سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور نہیں بچ سکتا تو پھر بھی ظلماً قتل کیا گیا جو ناحق، تو وہ اس کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے کہا بھئی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس میں یعنی گویا کہ ایک یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے تجھے تو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ تو اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، لیکن مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ تو میرا بھائی ہے، تو اس لیے میں تجھے قتل کرنے کے لیے کچھ نہیں کروں گا، تو نے اگر کرنا ہے تو وہ تیری مرضی۔ گویا کہ اس میں ایک ترغیب بھی تھی کہ تو یہ کام نہ کر، بھائی کو قتل کرنے والا اور بلا وجہ ناحق، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اصول اور قانون بیان کیا اس میں بھی تو یعنی حق پر نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیصلہ کروایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی فیصلہ آیا کہ حق میرا ہے تو ناحق ہے، تو یہ کام نہ کر۔ اس کو ترغیب دے رہے تھے، اس کو نصیحت کر رہے تھے بھائی یہ کام درست نہیں ہے جو تو کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف کہ مجھے قتل کرے، مجھے مارنے کے لیے، تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ۔ اب یہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ کہ حضرت حابیل جو تھے وہ متقی پرہیزگار تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بھائی گناہ گار ہو، اور آگے فتکون من اصحاب النار، کہ تو میرے اور اپنے گناہ سے لوٹے اور جہنمی ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہروں اور جہنم کا مستحق ٹھہروں۔ تو اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری طرف سے تجھے نصیحت ہے، ترغیب ہے تو کہ یہ کام نہ کر، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تو نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اب مزید اس سے آگے یہ بڑھ رہا ہے اور نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، میرے قتل کا تو ارادہ رکھتا ہے، تو یہ کام نہ کر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں تو ٹھیک ہے تو مجھے قتل کر دے گا، لیکن پھر سارے کا سارا گناہ تجھ پہ ہوگا۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو آدمی لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں،
دو آدمی آپس میں تلواریں لے کے آج کے دور میں بندوق سے ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں تو فرمایا جو قاتل ہے وہ بھی جہنمی ہے اور مقتول وہ بھی جہنمی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل تو ہے، اس نے ایک آدمی مار دیا تو وہ تو جہنمی ہے، تو مقتول کیسے جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا ارادہ تو دونوں کا تھا نا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، ایک کا چل گیا دوسرے کا نہیں چلا، ایک پہل کر گیا دوسرا لیٹ ہو گیا۔ تو بات تو یہ ہے کہ ارادہ دونوں کا تھا، تو جو پختہ ارادہ دوسرے کو قتل کرنے کا تھا اس ارادے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہے اور وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اور جس نے واقعتاً قتل کر دیا وہ تو ہے ہی۔ تو یہاں یہ مطلب ہے کہ میں آگے سے ارادہ نہیں کروں گا تو سارے کا سارا بوجھ تجھی پہ ہو۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بروز قیامت ایک شخص جو بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ وہ نیکیاں لے کے آئے گا، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقہ ہوں گے، ساری چیزیں وہ لے کے آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اب کچھ لوگ آ جائیں گے، یا رب ذوالجلال دنیا میں اس نے ہمارے حق مارے، ہم پہ ظلم کیا، زیادتی کی، دنیا میں یہ بڑا طاقتور تھا، اس کے پاس پاور تھی، اقتدار تھا، اس کے پیچھے جتھا تھا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آج انصاف کا دن ہے، آج حق دلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، ان حقداروں کے حق دیے جائیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رب ذوالجلال کیسے حق دیں؟ دنیا میں تو کوئی مارا ہوگا، کوئی عزت پہ حملہ کیا ہوگا، مال لوٹا ہوگا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہوگا، آج وہ چیزیں تو یہاں ہیں نہیں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا ٹھیک ہے، اس کی نیکیاں، یہ نمازیں لے کے آیا، روزے لے کے آیا، صدقات لے کے آیا، یہ نیکیاں حقداروں کو دی جائیں۔ فرمایا کہ اس کی نیکیاں ان حقداروں کو دی جائیں گی، ان حقوق کے پورا کرنے کے لیے جو دنیا میں اس نے غصب کیے تھے۔ پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقداروں کے حق ابھی باقی ہوں گے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رب ذوالجلال نیکیاں تو بڑی لایا تھا لیکن وہ ختم ہو گئیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب حقداروں کے گناہ لے کے اس کے کھاتے میں ڈالو، اس طرح ان کے حقوق پورے کرو۔ تو اب وہ نیکیاں لے کے آیا تھا اور گناہوں کا بوجھ لے کے وہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ بروز قیامت اس ظلم کی وجہ سے تو اگر مجھ سے انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہوا ہوگا تو اس ظلم کا جو بدلہ بروز قیامت ملے گا اس میں میری خطائیں بھی اور قصور بھی تجھ پہ ڈالے جائیں گے اور تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ حضرت حابیل نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے اور تو جہنم والا ہو جائے، اور یہی جزا ہے ظالموں کی۔ اتنی مطلب ہے کہ اس کو نصیحت کی، اس کو سمجھایا، ترغیب دی ہر طریقے سے، لیکن وہ ایک چیز اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا وہ اس نے کرنا ہی کرنا تھا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کرنے کو اس کے سامنے مزین کر کے دکھایا۔ اس کے دل میں یہ خیال کہ بہت اچھا کام ہے، اس کے بغیر تیرا حق تجھے نہیں ملے گا، تیرا حق ہے تو وہ تجھے ملنا چاہیے، تو اس کے رستے میں یہی رکاوٹ ہے، اس کو فارغ کر اور تیرا حق تجھے مل جائے گا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جگہ بڑی پیاری بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں طوع کا معنی ہے آسان بنا دینا، امام قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے طوعت، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہو گیا، آگے نفس، اس کا نفس ہو، یہ اس کا فاعل ہے اس وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں سگے بھائی کو قتل کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ جب قابیل کو اس کا پہلے خیال آیا ہوگا تو بھائی کی محبت، بھائی ہے اس کو کیسے قتل کروں، پھر اس کی نیکی اور پاکیزگی، اور اس میں یہ بھی کہ اس کو قتل کروں گا تو ابا جی ناراض ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، یہ سب چیزیں راستے میں پہاڑ بن کر کھڑی ہوگی ہوں گی۔ ظاہر بات ہے سوچا تو ہوگا نا،
آدمی اتنا بڑا فیصلہ وہ یکدم تو نہیں کرتا۔ نامعلوم قتل کرنے کی خواہش میں اور ان عوامل میں کتنی دیر کشمکش جاری رہی ہو سکتا ہے وہ پہلے سوچتا رہو کروں نہ کروں، ایسے ابا جی ناراض ہو جائیں گے، ہیں جی اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، جہنم میں جاؤں گا، ساری چیزیں۔ لیکن آخر کار حسد کا جذبہ غالب آ گیا اور اس نے بھائی کے قتل کو عین مصلحت بنا کر پیش کیا، اور قابیل اس کو خوشی سے کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ پہلے جس کے تصور سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے وہی کام اس نے، تو فرماتے ہیں ہر مجرم جرم کرنے سے پہلے ایسی کشمکش سے دوچار ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف کہ اس میں گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یہ ہے، انسان سوچتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگوں میں میری عزت ہے، اس کا کیا بنے گا، ساری چیزیں انسان بہت کچھ سوچتا ہے کہ اس کے آگے نتائج کیا ہوں گے۔ تو بار بار سوچنے کے بعد پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کام جو کرنا ہے پھر دیکھا جائے گا، لوگ جو کہیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ اچھے کام کے لیے تو ہم یہ بہانا ٹھیک ہے جی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن یہ دل میں آتا ہے بھئی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کہنے کے ڈر سے بہت سے نیک کام انسان چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن گناہ کے بعد ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان ساری باتیں سوچتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، جہنم میں جائیں گے، بالآخر فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے جب جہنم میں جانا ہے، ابھی تو یہ کام کرنا۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر مجرم جرم کرنے سے پہلے ایسی کشمکش سے دوچار ہوتا ہے، اگر نیکی کی قوت غالب آ گئی تو جرم کرنے سے باز آ گیا اور گناہ سے بچ گیا، اور اگر خدا نخواستہ شر کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر حضرت انسان بہیں ہمہ جبہ و دستار و بے ہمہ علم و فراست چاروں شانے چت زمین پہ آ گرتا ہے۔ وہ سارے اپنی عقل مندی، علم اور ساری چیزیں لوگوں میں اس کی جو نیکی کی شہرت وغیرہ ساری چیزوں کے باوجود پھر وہ ایسا کام کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، اور دنیا کے سامنے بھی پھر وہ بے وقت اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس موقع پہ شیطان زوردار کہکہ لگا کر نعرہ بلند کر، شیطان بھی پھر دیکھتا ہے کہ یہی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرو، یہ تجھ سے بہتر ہے۔ تو شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک ہے شیطان، ایک انسان کے اندر جو برائی کی قوت ہوتی ہے جو انسان کو برائی پہ ابھارتی ہے، نفس کا، تو نفس و شیطان انسان کو برائی پر ابھارتے ہیں، اور انسان سب کچھ سوچنے کے باوجود، سارے اس کے نتائج سوچنے کے باوجود پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں کرنا میں نے یہی ہے، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کے لیے آسان بنا دیا یا مزین کر دیا اس کے سامنے اپنے بھائی کا قتل۔ فَقَتَلَهُ، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، اس نے موقع غنیمت جانا، چلو اب ٹھیک ہے، اس نے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ناراضگی آپ کے دکھ کا باعث بنا، ماں باپ کو دکھ پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنا۔ اب قتل تو کر دیا، اس سے پہلے کوئی انسان فوت ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کو پتہ ہوتا بھئی اب کرنا کیا ہے۔ کہ یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کو مارنا تو ہے لیکن ماروں کیسے، تو شیطان نے اس کو یہ طریقہ سکھایا کہ ایک انسان یا کسی چیز کا سر پتھر پہ رکھ کے اوپر سے دوسرا پتھر مارا تو وہ مر گیا۔ تو اس نے دیکھا حضرت حابیل سوئے ہوئے ہیں،
تو اس حالت میں آ کے اس نے حضرت حابیل پہ حملہ کیا، پتھر زور مارا، بہرحال کوئی بھی طریقہ اس نے اختیار کیا، مختلف روایات ہیں، تو اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اب کیا کرے بھائی، اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی انسان فوت ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اب وہ لاش کو اٹھا کے پھر رہا ہے، پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، نافرمان ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تعالیٰ نے ایک غراب، ایک کوا بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کو کھود رہا ہے، کرید رہا ہے، لِيُرِيَهُ، تاکہ اس کو دکھائے، كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے بھائی کے اس لاش کو، سوءتا چھپانے کی چیز یعنی لاش، اس کو کیسے چھپائے، یعنی وہ روایات میں آتا ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، تو پھر اپنے پنجوں سے اور چونچ سے زمین کو کھودا اور اس کے جو مر گیا تھا اس کی لاش کو وہاں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو یہ جب اس نے دیکھا قابیل نے، تو اس نے کہا بھئی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ قال یا ویلتا، اس نے کہا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اتنا بھی نہ کر سکا، اتنا عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی طرح یہ ہو جاؤں، فواریت سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ اس کو تو یہ پتہ تھا کہ ایسے کرنا ہے، تو مجھے اتنا بھی نہیں پتہ تھا۔ فاصبح من الخاسرین، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی پھر اس نے زمین کو کھود کے اپنے بھائی حضرت حابیل کی میت کو، لاش کو وہاں پہ رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اب یہ سب سے پہلا انسان تھا جس نے، یعنی حضرت حابیل سب سے پہلے انسان تھے جو فوت ہوئے، یعنی قتل کیا گیا ان کو اور ان کی موت واقع ہوئی، اور قابیل یہ سب سے پہلا انسان تھا جس نے قتل کیا۔ اور وجہ کیا بنی؟ حسد، کہ ان کو وہ نعمت حاصل ہو رہی ہے جو مجھے حاصل نہیں ہے، جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں جو وہ اس کو مل گئی۔ تو حسد جو ہوتا ہے انسان کو، یہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہوتا ہے اور بہت سے گناہ کرواتا ہے انسان سے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی کو کسی نعمت میں دیکھتا ہے تو خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، یہ برا نہیں ہے۔ برا یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کرے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اگر مجھے بھی نہیں ملتی تو کم از کم اس کے پاس نہ رہے۔ اس کے پاس کیوں ہے؟ اگر میرے پاس ایسی گاڑی نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے؟ اگر میرا اتنا بنگلہ نہیں ہے تو اس کا کیوں ہے؟ تو ایک ہوتا ہے کہ یہ کہ اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میرے پاس نہ بھی آئے تو کم از کم اس کے پاس تو نہ رہے۔ یہ ہے حسد۔ تو حسد سب سے پہلے جو دنیا میں جرم ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے کہ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا۔ اور دنیا میں پہلا جو جرم ہوا اس کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ تو نہیں تھا لیکن عورت تھی، کہ عورت کی وجہ سے ہی وہ ہوا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں، ہمارے اردو میں کہتے ہیں زن، زر اور زمین، یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر لڑائیاں جھگڑے فسادات ہوتے ہیں، یا عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا پیسے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا زمین جائیداد کوٹھے ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سب سے پہلا جو حسد کی وجہ سے ہوا۔ اب ایک حدیث پاک میں آتا ہے ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ عقوبتہ فی الدنیا، بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے حق مارے ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی کی ہوتی ہے، نافرمانی میں زندگی گزاری ہوتی ہے اور آرام سے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی سزا انسان کو جلدی ملتی ہے، دنیا میں ملتی ہے۔
تو فرمایا کہ جس چیز کی دنیا میں جلدی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ما یدخر لصاحب فی الآخرہ، آخرت میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے، آخرت کی سزا وہ اسی طرح اس کی رہتی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی جلدی پکڑ ہوتی ہے اور اس کو یعنی اس کی سزا ملتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ بغض اور قطعیت رحم۔ بغض کہتے ہیں غداری کو، یعنی کوئی آدمی اپنے ملک اور اپنی قوم سے غداری کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے ملک و قوم کو نقصان پہنچاتا ہے، دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور قطعیت رحمت اپنے قریبی رشتہ داروں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے۔ تو جو اپنے قریبی رشتہ دار وہ اس کا خاندان ہوا، اور ایک پوری قوم اس پہ کے ساتھ جو غداری کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، تو یہ دو ایسے جرم ہیں، ملک، قوم، دین، ان کا نقصان کرنا یا اپنے قریبیوں کا نقصان کرنا اپنے مفاد کے لیے۔ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی دنیا میں بھی دیتا ہے، اور پھر آخرت کی سزا جو ہے وہ بہرحال باقی ہے، وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس نے قتل بھی کیا، اور قتل بھی اپنے حقیقی بھائی کو کیا کہ جس کا اس کو دست و بازو بننا چاہیے تھا، اس کا ہمدرد ہونا چاہیے تھا، اس کا محافظ ہونا چاہیے تھا، اس کو اس نے قتل کر دیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظلم سے قتل کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، کچھ ہوتے ہیں ایسے جرم کہ جن کی سزا کے طور پر جو ہوتا ہے مجرم اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اسلام میں کچھ چیزوں کی سزا موت ہے، لیکن وہ کسی انڈیویجول کو، کسی فرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور کسی کو مجرم قرار دے کے اس کو سزا دے۔ وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو مقرر کیا ہوا ہے، جو آدمی قاضی جو ہے اس کا کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا ہے اور اس کی سزا موت ہے، اور اس پہ عمل درآمد بھی گورنمنٹ نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کو رجم کیا گیا، یعنی ان سے بدکاری کا جرم صادر ہوا تو ان کو رجم کیا گیا، یعنی پتھر مارے گئے۔ لیکن یہ نہیں کہ کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا بھئی اس نے بدکاری کی اور پتھر مارنے شروع کر، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، کچھ خود حاضر ہوئے، یعنی گناہ ہو گیا انسان ہونے کے ناطے، پھر ندامت، شرمندگی اور آخرت کے یعنی پکڑ کی ایک جو دل کے اندر خیال آیا، اس وجہ سے خود ہی آ کے اعتراف کر لیا، حضور مجھ سے یہ جرم ہوا ہے۔ تو جب شرعی طور پر جرم و ثابت ہو گیا، یا تو جس کو لایا گیا یا جو خود حاضر ہوا، جب 4 گواہوں نے گواہی دی یا 4 مرتبہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا، یعنی شرعاً ثابت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اب اس کو رجم کرو۔ پھر ان کو رجم کیا گیا، یعنی اس زمانے میں یہی قانون تھا کہ سب لوگ پتھر مارتے، تو سب لوگوں نے، تو اب یہ جو ہوتا ہے کہ قانون پہ عمل درآمد وہ بھی گورنمنٹ کا مقرر شدہ سا، اس نے فیصلہ کرنا ہے، قاضی نے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے اور اس کی یہ سزا ہے، اور پھر عمل درآمد بھی گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ کوئی آدمی خود اٹھ کے نہ فیصلہ کر سکتا ہے، نہ اس پہ عمل درآمد کر سکتا ہے۔ تو بہرحال جہاں پہ شرعی قانون نافذ ہوگا، جو اس کی یعنی جو ایسا جرم کرے گا جس کی سزا قتل ہے، اس کو سزا اس کی دی جائے گی، لیکن ظلماً بغیر کسی جرم کے، یا اس کا وہ جرم نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کو، جس طرح دنیا میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو اس طرح فرمایا کہ جو شخص ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کی گردن پہ ہوتا ہے، کیونکہ قتل کا دستور سب سے پہلے اسی نے ایجاد کیا تھا۔ تو قابیل جس نے سب سے پہلے ناحق قتل کیا
اب دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے اس کو بھی اس کی یعنی ایک حصہ اس کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسی رسم اور ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ لوگ اس پہ چلتے ہوئے دنیا میں جرم کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اب یہ حدیث پاک بڑی اہم ہے، اس میں بڑا اہم مسئلہ بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، جاء ناس من الاعراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے اون کا لباس پہنا ہوا تھا، فرآ سوء حالہم قد اصابتہم حاجۃ، ان کی یعنی حالت دیکھی، بھوک اور ان کے یعنی غربت، ساری چیزیں دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ فحث الناس علی الصدقۃ، تو حضور نے لوگوں کو بارہ بھائی کوئی صدقہ خیرات کرو، ان کو کچھ دو، یہ بیچارے بھوکے ہیں، پہننے کے لیے ان کے پاس اون کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو صدقہ و خیرات کرو۔ فَأَبْتَعُوا عَنْهُ، لوگوں نے کچھ یعنی اس میں فوری اس پہ عمل نہیں کیا، فوری یعنی رد عمل اس کا نہیں آیا کہ لوگ اٹھ کے بھاگتے دوڑتے اور جا کے چیزیں لے کے آتے سجدہ کرتے، کچھ دیر کی لوگوں نے۔ حتیٰ رؤی ذالک فی وجہہ، اور اس کی وجہ سے حضور کو جو ناگواری ہوئی، حضور کے چہرہ انور سے وہ دیکھی جا سکتی تھی، نظر آئی کہ حضور کو یہ بات بھی ناگوار لگی ہے کہ حضور نے صدقے کا حکم دیا ہے، ابھارا اس پہ لوگوں نے دیر کی ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ، ثم ان رجلا من الانصار جاء بسرۃ من ورق، پھر ایک شخص انصار میں سے ایک صحابی آئے، ان کے پاس چاندی تھی، چاندی ایک تھیلی میں تھی، وہ تھیلی انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی۔ ثم جاء آخر، پھر ایک اور آ گیا، وہ کچھ لے آئے۔ ثم تتابعوا، پھر اور لوگ یعنی پہلے وہ ایک صحابی وہ چاندی کی تھیلی وہ لے کے آئے، انہوں نے صدقہ پیش کیا، پھر دوسرے ثم تتابعوا، پھر تو لگاتار یعنی وہ لوگ آنے شروع ہو گئے۔ حتیٰ عرف السرور فی وجہہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور خوشی کے آثار بھی آپ کے چہرہ انور سے ظاہر ہوئے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، بڑا اہم جملہ ہے جو یعنی بڑا اہم اس میں مسئلہ بھی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اختیار کیا، فعمل بہا، پس اس پر عمل کیا گیا، بعد اس کے بعد یعنی جس طرح حضور نے جب صدقے کا حکم دیا تو لوگوں نے کچھ تاخیر کی، اور ایک آدمی لے کے آیا، پھر دوسرا لے آیا، پھر تیسرا، یعنی لگاتار، تو ان کی ترغیب یا ان کو دیکھ کے دوسرے بھی وہ لے آئے۔ تو فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پہ عمل کیا گیا، کتب لہ مثل اجر من عمل بہا، تو اس کے لیے ہر عمل کرنے والے کے برابر اجر اس کے لیے لکھا جائے گا جس نے سب سے پہلے وہ اچھا کام کیا تھا۔ ولا ينقص من اجورہم شیء، بعد میں نیکی کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ اس کا کاٹ کے ان کو دیا جائے، نہیں، ان کو پورا پورا اجر نیکیوں کا ملے گا، لیکن چونکہ اس نے سب سے پہلے وہ اچھا کام کیا تھا، اس کو دیکھ کے اس کی ترغیب سے یا اس کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے باقیوں نے جب تک عمل کیا تو ان کے برابر اس کو بھی اجر ملتا رہے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً،
اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی غلط رسم ڈالی، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، پھر اس کے بعد اسی طرح عمل کیا گیا، ایک نے سب سے پہلے شروع کیا، اس کو دیکھتے ہوئے دوسرا، اس کو دیکھتے ہوئے تیسرا، نہیں ہوتا ہے نا انسانوں میں کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کسی کو تو پھر اسی طرح کرتا ہے۔ تو ایک نے غلط کام کیا، کوئی غلط طریقہ ایجاد کیا اللہ رسول کی نافرمانی کا، پھر بعد میں فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَ، اس کے بعد اس پہ عمل کیا گیا، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو جس نے بعد میں اس طریقے پہ عمل کیا ہوگا اس کے برابر گناہ اس پہلے کرنے والے کو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، اور ان کے گناہوں میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی وہ بعد میں کرنے والوں کو پورا اس کا گناہ کا، یعنی اس غلط کام کا گناہ ان کے لیے لکھا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے سب سے پہلے وہ کیا، جس کو دیکھ کے دوسروں نے کیا، تو اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ مختلف یعنی سندوں کے ساتھ حضرت امام مسلم نے اس کو لکھا ہے، یہ 4 5 6 روایات ہیں، وہی حدیث پاک۔ اب یہاں دیکھیے حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو قتل کیا، ظلماً، ناحق قتل کیا، تو اب قیامت تک جب تک ناحق قتل ہوتے رہیں گے تو جو بھی ناحق قتل کرے گا وہ تو گناہ گار ہوگا ہی، لیکن اس کا ایک حصہ اس کے لیے لکھا جائے گا کہ سب سے پہلے اس نے یہ رسم جاری کی تھی۔ تو اب یہ حدیث پاک کہ جو اچھا کام شروع کرتا ہے تو جب تک وہ اچھا کام ہوتا رہے گا اس کے برابر اس کو اجر ملتا رہے گا، کام کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو غلط کام پھر اس کے بعد جتنے دیر ہوتا رہے گا کرنے والوں کو بھی گناہ ہوگا، لیکن ساتھ میں جو سب سے پہلے جس نے کیا تھا اس کو بھی اتنا ہی گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں بدعت، بدعت ان کا کیا معنی ہے؟ نئی چیز، کوئی ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کل بدعت ضلالۃ، ہر نئی چیز گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہاں بدعت سے مراد ایسا کام ہے کہ جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو، کیونکہ ہر نیا کام جو ہے وہ برا نہیں ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے، اب اس کو تاریخ اسلام میں سے مثالیں پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز تراویح اکیلے لوگ پڑھتے تھے، باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی تھی جس طرح اب ہمارے ہاں نماز تراویح کی جماعت ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ایسے ہی چلتا رہا کہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے، لیکن اس طرح اجتماعی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، آپ کے زمانے کے شروع میں بھی اسی طرح چلتا رہا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بھئی سب لوگ اکیلے جو پڑھتے ہیں تو کیوں نہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے کہ ایک امام کے پیچھے سارے یہ نماز تراویح ادا کریں۔ اب یہ مطلب ہے کہ رات کو جو رمضان شریف میں نماز تراویح کا نام تو اس کو دیا ہی بعد میں گیا ہے نا، کہ تراویح کہتے اس لیے، ترویحت ان کا معنی ہوتا ہے کچھ دیر آرام کرنا۔ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہم تو جلدی سبحان ذی الملک والملکوت چند سیکنڈ میں پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ دیر درمیان میں ذکر فکر عبادت کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ ترویح جو درمیان میں تھوڑا سا ریسٹ آرام ہوتا تھا، وہ 4 ترویح مل کے تو تراویح جمع ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ رات کی عبادت جو ہے، رات کو جو قیام کیا جاتا تھا رمضان شریف میں،
تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی کیوں نہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورے سے بھائی سب اجتماعی عبادت کریں، سب مل کے، اکیلے اکیلے کی بجائے ایک امام مقرر کر دیا۔ اب وہ نماز تراویح پڑھاتے تھے، باقی سب ان کے پیچھے پڑھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم ایک دن آئے تو دیکھا نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ بدعت کا معنی نیا کام، یہ نیا کام ہے، پہلے نہیں تھا۔ اجتماعی طور پر نماز تراویح کو اکٹھے پڑھنا یہ پہلے نہیں تھا، لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، تو اب اکٹھے نماز تراویح پڑھنا کیا ہے؟ بدعت۔ بخاری شریف میں حضرت فاروق اعظم کا یہ قول ہے۔ تو اکٹھے نماز تراویح پڑھنا کیا ہے؟ بدعت۔ اور اگر وہی اصول رکھا جائے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو جو اکٹھے تراویح پڑھتے ہیں سارے کے سارے، تو ہر یعنی بدعت وہاں مراد، جہاں یہ فرمایا نا کہ کل بدعت ضلالۃ، وہاں بدعت سے مراد بدعت سیئہ، ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، وہاں بدعت سیئہ مراد ہے، یعنی وہ خاص بدعت مراد ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کا کام، وہ گمراہی ہے اور وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو اگر اچھا کام ہوگا تو وہ ثواب کا باعث ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، ہے تو یہ بدعت نیا کام ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ اچھی بدعت ہے، اچھا ہے کہ سارے لوگ مل کے اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اکیلے نہیں کر سکتا، لیکن وہ جماعت کے ساتھ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اب 20 رکعت نماز تراویح اکیلا پڑھنا اگر کبھی پڑھی ہوں تو بہت مشکل کام لگتا ہے، اور جماعت کے ساتھ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، اس کی نسبت بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھ لیجئے صلاۃ التسبیح، باجماعت پڑھی جاتی ہے، بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے پڑھی جائے، لیکن اکیلے میرا خیال ہے حاجی اختر صاحب بھی پڑھتے ہوں گے اور کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، کہ بہت مشکل ہے اتنا لمبا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی عبادت میں اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ویسے نماز تراویح ہو سکتا ہے لوگ نہ پڑھ سکیں یا پوری رکھتے نہ پڑھ سکیں، تو جماعت کے ساتھ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہے تو یہ بدعت لیکن اچھی بدعت ہے، یہ نیا کام ہے جو پہلے نہیں تھا، لیکن اچھا کام ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو نہیں بھی کر سکتے تھے یا پوری نہیں کر سکتے تھے وہ بھی پوری کر لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیا کام اس کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو پھر وہ گمراہی اور جہنم جانے کا سبب ہوگا، اور اگر اچھا ہوگا تو پھر وہ یعنی ثواب کا باعث ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے لیے ایک ہی اذان ہوتی تھی جو خطبہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اذان ہوتی تھی اور ساتھ ہی خطبہ ہو جاتا تھا اور نماز ہوتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ایسے ہی چلتا رہا، حضرت فاروق اعظم کا 10 سالہ دور حکومت ایسے ہی چلتا رہا کہ اذان ہوئی اور ساتھ ہی خطبہ ہوا اور جمعہ پڑھ لیا۔ یعنی اس سے پہلے جو ہے نا یہ سنتیں وغیرہ اس سے پہلے لوگ وہ پڑھ لیتے تھے جنہوں نے پڑھنی ہوتی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے کہا بھئی لوگ کاروبار میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو پہلے ایک اذان ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی اب جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے، تو وہ کاروبار سمیٹ کے جمعہ کی تیاری کریں اور جمعہ کے لیے آ جائیں۔ تو آپ نے یہ جمعہ کی جو پہلی اذان آتی ہے نا، یہ حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی ہے، اور یہ ہوتی بھی بازار میں تھی، مسجد میں نہیں ہوتی تھی، بازار کے اندر اذان دی جاتی تھی تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں بھئی اب ٹائم ہونے والا ہے تو کاروبار سمیٹیں اور جمعہ کے لیے تیاری کریں۔ بازار میں ہوتی تھی، پھر بعد میں کافی عرصہ بعد میں کہا بھئی اب بازار میں کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو بھی مسجد کے اندر ہی ٹھیک ہے بھئی
مسجد کے اندر کہی جائے لیکن پہلے کہی جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے بھئی جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے تو وہ آ جائیں۔ تو اب یہ بھی کیا ہوا، نیا کام ہے، بدعت، اور ہر جگہ پہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ مکہ شریف، مدینہ شریف، دنیا میں کون ہے جو یہاں نہیں ہوتا؟ تو یہ ہے بدعت، لیکن اچھا کام ہے۔ حضرت عثمان غنی نے شروع کیا، تو کوئی بھی نیا کام جو ہے اس کو قرآن و حدیث پہ پیش کیا جائے گا، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا تو ثواب ہوگا، اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو پھر وہ اس میں آئے گا کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر جو ہے غلط کام، ہر نیا کام ایسا جو قرآن و حدیث کے، اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہو، وہ گمراہی اور وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اسی طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک اس طرح ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا، اور کسی نے جو اس وقت کاغذ بھی اتنے نہیں ملتے تھے، کسی نے ہڈی پہ لکھ لیا، کسی نے کھجور کی مطلب وہ لکڑی کے اوپر لکھ لیا، جہاں کوئی جگہ ملی، جیسے کوئی چمڑے پہ لکھ لیا۔ زیادہ تر لوگ حافظے پہ اعتماد کرتے تھے، یعنی پورا قرآن پاک بہت سے لوگوں کو حفظ بھی تھا، بہت سے صحابہ کرام کو پورا قرآن پاک حفظ تھا، اور اسی ترتیب سے جو یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن پورا لکھا ہوا کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ کرام جو قراء تھے، قاری تھے، حافظ تھے، جو شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے عرض کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لیں، کہیں ایسے نہ ہو اتنے صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں تو کہیں قرآن پاک کا کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھئی جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ میں کیوں کروں؟ اگر یہ کام ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے یہ دلیل پیش کی کہ حضور کے زمانے میں تو چونکہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا ابھی، ویسے اس میں یہ بھی حکمت ہے، نازل ہو رہا تھا تو ساتھ ساتھ بھی اس کو کتابی شکل میں جمع کیا جا سکتا تھا، حضور کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ٹھیک ہے بھئی امت کے لیے یہ چھوڑ دو تاکہ ایک طریقہ مقرر ہو جائے، بھئی کوئی بھی نیا کام جو ہے اس کو تم نے قرآن و حدیث پہ پیش کرنا ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کا معاون ہے، اس کے مطابق ہے تو وہ اس پہ عمل کرنا ثواب ہوگا، اگر اس کے خلاف ہوگا تو پھر وہ برا ہوگا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر فرما رہے تھے کہ بھئی جب حضور نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں۔ حضرت فاروق اعظم بار بار کہہ رہے تھے بھئی کہیں کوئی آیت کوئی ہمارے پاس سے رہ نہ جائے، صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں، تو بار بار کہتے رہے۔ بالآخر حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرا سینہ بھی روشن ہو گیا اور میرے دل نے اس کو قبول کر لیا، بھئی ہاں یہ کام ضروری ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں کتابی شکل میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا، اور یعنی ایک کتابی شکل میں لکھ کے اس کو رکھ دیا گیا۔ حضرت حفصہ حضور کی اہلیہ جو حضرت فاروق اعظم کی بیٹی تھی، ان کے پاس وہ نسخہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلام عرب سے باہر دوسری جگہ پر بھی پھیل گیا تو اب کچھ لہجے کا، کچھ الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی زبان ایک ہی ہوتی ہے لیکن بولنے کا طریقہ یا الفاظ کا طریقہ تھوڑا بہت مختلف ہوتا ہے۔ جیسے اپنی پنجابی کو ہی دیکھ لیجئے، پنڈی میں اور طرح بولی جاتی ہے، گجرات میں اور طرح بولی جاتی ہے، لاہور میں اور طرح بولی جاتی ہے، فیصل آباد ملتان چلے جائیں تو ہے ساری پنجابی ہے، لیکن اس کا کوئی سرائکی کہہ لے، کوئی پٹھواری کہہ لے، لیکن وہ بولنے کا طریقہ اور الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ تو عربی میں بھی ایسے ہی تھا، تو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے پڑھتے تھے، معنی مفہوم اور سارا کچھ۔
تو اب لوگوں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا. خاص طور پر جو اجمی تھے وہ ایک کو پڑھ یہ کر رہا ہے، دوسرے کو دیکھتے یہ کر، وہ کہتے یہ کبھی قرآن تو وہی ہے، یہ ایک آیت اس طرح پڑھ رہا ہے، یہ اس طرح پڑھ رہا. تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھر یہ مسئلہ پیش ہوا کہ اب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو اس کا کچھ کرنا چاہیے. پھر صحابہ کرام کی مشاورت مقرر ہوئی اور بالآخر یہ آیا کہ ہم قرآن پاک کو عرب اور حجاز کی لغت، قریش کی لغت کے مطابق پڑھیں گے. کیوں قرآن پاک مکہ مدینہ میں نازل ہوا ہے اور سب سے پہلے جو لوگ مخاطب تھے حجاز کے لوگ تھے، قریش، ان کی لغت کے مطابق اس کو جمع کیا جائے اور اس کے مطابق اس کو پڑھا جائے اور باقی نسخے جو ہیں ان کو پھر ختم کر دیا جائے. تو اب یہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں کتابی شکل میں جمع ہوا اور حضرت صدیق اکبر پہلے نہیں جمع کرنا چاہتے تھے کہ حضور نے نہیں کیا تو میں یہ نیا کام کیوں کروں، لیکن پھر کہا بھائی ضروری ہے اور بالآخر انہوں نے تسلیم کیا بھائی ہاں یہ کرنا چاہیے. اور پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کہ باقی ساری جو لغتیں ان کو موقوف کر دیے، منع کر دیے جائے، صرف حجاز کی لغت میں اور قریش کی لغت میں اس کو پڑھا جائے. تو یہ بھی نیا کام تھا لیکن ضروری تھا اور ثواب کا کام ہے. اسی طرح دیکھیے اب جو عربی ہوتے ہیں ان کو یہ زیر زبر پیش کی بلکہ نقطوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے ہاں جو مدارس میں بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان پہ کوئی زیر زبر پیش کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف قواعد اور پھر انسان کے پاس جو الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے اور پھر ایک تجربہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے انسان اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس لفظ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. مثلا دیکھیے یہ حتیٰ عرفہ، اب اس پہ زبر زیر پیش نہیں ہوگی تو یہ عرفہ بھی ہو سکتا ہے، عرفہ بھی ہو سکتا ہے. عرفہ یہ معروف ہے، عرفہ مجہول ہے. تو ہم نے جب اس کو دیکھنا ہے کہ عرف السرور، ہم نے یہ خود دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں عرفہ پڑھنا ہے، عرفہ نہیں، کیونکہ مفہوم عرفہ کے ذریعے درست بنتا ہے. تو یہ قرآن پاک پہ کوئی زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی ہوتی تھی. اب اگر اس پہ کوئی زبر زیر پیش نہ ہو تو آپ لوگ کیسے پڑھیں گے؟ مشکل نہیں، ناممکن ہے. اب زیر زبر پیش لگی ہوئی ہے پھر بھی لفظ غلط پڑھے جاتے ہیں، تو اگر زیر زبر پیش کچھ بھی نہ ہو تو بڑا مشکل سا کام ہے. اور عربیوں کو تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تو وہ وہاں یہ کام نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیں ہم نے الحمدللہ چونکہ یہ چیز پڑھی پڑھائی ہے تو کسی حد تک یہ چیز ہے کہ ٹھیک ہے بھئی عربی، اور عربی عبارت پڑھنا یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آج کے دور میں مدارس کے اندر بھی محنت کرنے والے کم ہوتے ہیں تو آخری جو ہوتا ہے نا دورہ حدیث کی سال جو ہوتا ہے اس میں مثلا بخاری شریف ہوتی ہے تو اس پہ کوئی عبارت اعراب وغیرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے پڑھنا ہوتا ہے. تو دورہ شریف کے پڑھنے والوں میں بھی سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جو عبارت پڑھ لیں بغیر اعراب کے، ان میں بھی چند ہی ایسے طلباء ہوتے ہیں کہ وہ پھر عبارت پڑھتے ہیں، باقی سارے وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے ہیں کہ عبارت پڑھ لیں. تو سارے جو عالم جو تھوڑے بہتے پڑھے وہ بھی اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ بغیر اعراب کے وہ پڑھ لیں. اس کے لیے تجربہ اور یعنی عبور حاصل ہونا چاہیے، گرامر پہ، صرف و نحو پہ، اور الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے اور تجربہ ہونا چاہیے، تب یہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو اب جب قرآن پاک پڑھنے والے اجمی بھی لوگ تھے تو ان کو یہ کیسے پڑھیں بھائی، زبر زیر پیش تو ہے نہیں، کیا کیا جائے؟ تو یہ قرآن پاک کے اوپر جو اعراب لگے ہوئے ہیں یہ کس نے لگائے ہیں؟ حجاج بن یوسف نے. یعنی تقریباً یہ کوئی 100 ہجری کے قریب یہ ہوا ہے. تو اس نے یہ اعراب لگوائے بھائی اس پہ زیر زبر پیش تم لگاؤ تاکہ اجمی لوگ جو ہیں غیر عربی جو ہیں ان کو پڑھنے میں اس کی آسانی، وہ بھی پڑھ سکیں. تو حجاج بن یوسف اگر کسی ظالم ترین شخص کی یعنی مثال دینی ہو نا تو اس کی مثال دی جاتی ہے. بڑا ظالم تھا، بہت سے صحابہ کرام کو اس نے شہید کیا اور تابعین کی بہت بڑی تعداد اس نے شہید کیا. اور وہ کہتا تھا مجھے مزہ آتا ہے خون بہاتے ہوئے، لوگوں کو وہ قتل کرواتا تھا. لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کسی نے دیکھا اس کے مرنے کے بعد وہ جنت میں، اس نے کہا بھائی تو کدھر، تو اتنا ظالم،
لوگوں کو ویسے ہی خواہ مخواہ قتل کرواتا رہا، صحابہ کرام کو شہید کروایا، تابعین کو شہید کروایا۔ اس نے کہا وہ تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ قرآن پاک پہ میں نے اعراب لگوائے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مجھے بخش دیا۔ تو بہرحال یہ ایک روایت ہے، بس اس کو عقیدے کی بات نہیں ہے کہ آدمی کہے بھئی یہ ٹھیک ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ بخش دے تو وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اب یہ اعراب جو ہے 100 سال بعد لگیں تو کیسی بدعت ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی اجمی پہ قرآن پاک پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہم تو جو ہے ہمارے عام لوگ وہ عربی نسخے جو حرم شریف میں موجود ہیں، مکہ شریف مدینہ شریف میں، صرف رسم الخط کا فرق ہے، وہ نہیں پڑھا جاتا، حالانکہ زبر زیر پیش ساری اس پہ ہے۔ تو جب وہ نہیں پڑھا جاتا تو اگر زبر زیر پیش ہو ہی نہ، اعراب ہو ہی نہ، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ بدعت ضروری ہے۔ اب دیکھیے یہ محراب، یہ ہر مسجد میں ہوتا ہے، مسجد نبوی شریف میں بھی ہے، ایک محراب النبی بنا ہوا ہے، اس جگہ جہاں پہ حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، اور ایک اس کے پیچھے اب محراب ہے جہاں پہ اب امام کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 100 ہجری میں یعنی 99 میں وہ خلیفہ بنے اور 101 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے یہ محراب بنوائی تھی، اس کے بعد پھر اب دنیا کی ہر مسجد کے اندر ہے۔ منبر یہ جو ہے جس کے بیٹھ کے جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، یہ بھی اب اس کے بارے میں محراب تو جو ہے یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آئی، پہلے نہیں تھی، لیکن اب ہر مسجد میں ہے تو بدعت، لیکن چونکہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے اس لیے یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور منبر، اب میرے پاس ایک کتاب ہے ابن ماجہ شریف کی، اس کا ترجمہ کسی دوسرے عقیدے کے بہت بڑے عالم جو 200-300 سال پہلے ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محراب جو ہے یہ بدعت ہے، اور سب سے پہلے یہ عمر بن عبدالعزیز نے نکالی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہے کس مسجد میں کوئی ہے ایسی مسجد جہاں پہ نہ ہو؟ چونکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے اس لیے جائز ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور منبر کے متعلق انہوں نے اسی جگہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منبر بن گیا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا، اب کوئی اسپیشل جگہ منبر کی نہیں تھی مسجد میں، پہلے دیوار بنی ہوئی تھی، تو جمعہ کے دن یا جب بھی خطبہ دینا ہوتا منبر لایا جاتا، اور خطبے کے بعد منبر کو وہاں سے اٹھا کے باہر کوئی جگہ تھی وہاں رکھ دیا جاتا، مسجد میں صرف اسی وقت لایا جاتا جب ضرورت پڑتی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کو مسجد کے اندر پرماننٹ رکھنا یہ بھی بدعت ہے، اس کو صرف اس وقت لانا چاہیے جب خطبہ دینا ہو، اور خطبے کے بعد اس کو پھر اٹھا دینا چاہیے، پرماننٹ پڑا ہے یہ بھی بدعت۔ تو اب محراب بھی بدعت ہوئی، اور منبر اب ہر مسجد دیکھیں، مسجد نبوی شریف میں پختہ بنی ہوئی ہے، منبر بھی بنا ہوا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس کو پرماننٹ مسجد میں رکھنا یہ بھی بدعت ہے۔ تو اب دیکھیے حضور کے زمانے میں چونکہ اس کی کوئی جگہ نہیں تھی تو لایا جاتا اور پھر اس کو اٹھا دیا جاتا، اب بعد میں چونکہ اس کی جگہ بن گئی ہے اسپیشل اس کے رکھنے کی، تو اب یہ ایسا کام ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ برا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو قرآن و حدیث کے یا اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں ہے۔ تو ہر ایسا کام جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو وہ یعنی جائز اور درست ہے، اس کو قرآن و حدیث پہ پیش کیا جائے گا۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، اکرم صاحب گھڑی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کبھی کبھی کوئی نہیں، آپ نے کوئی بہت ضروری کام کے لیے جانا ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، تو 2 منٹ خیر ہی ہے ابھی۔ تو اب ہر نیا کام جو ہے اس کو قرآن و حدیث پہ پیش کیا جائے گا، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو پھر وہ گناہ نہیں ہوگا، اگر یعنی اس میں کوئی ثواب کا کام ہوگا تو وہ ثواب بھی ہوگا، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا تو پھر گناہ ہوگا۔ اب دیکھیے، اب مثلا کسی جگہ
اگر کسی کے ایصال ثواب کا محفل کی جاتی ہے، کسی کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کوئی محفل کی جاتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے۔ بھائی کیوں بھائی؟ ہم کہتے ہیں بھائی قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیا یہ برا ہے؟ نہیں جی یہ برا نہیں ہے۔ اچھا جی دعا کرتے ہیں، یہ بری ہے؟ نہیں جی یہ بھی بری نہیں ہے۔ اچھا جی کھانا کھایا جاتا، کیا کھانا برا؟ نہیں یہ بھی برا نہیں۔ اچھا جی برا کیا ہے پھر جب سارے کام اچھے ہیں؟ یہ اصل میں یہ بدعت ہے، تو ہر بدعت بری ہے۔ بھائی اگر اس میں کوئی قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، برا ہے۔ تو اگر سارے کام قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اللہ رسول کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ قرآن پاک میں بھی اس بات کی ترغیب ہے اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرنے کی، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ترغیب ہے، تو اس کی صورت کوئی بھی بن سکتی ہے۔ تو اگر دعا کی جائے تو صرف اس وجہ سے کہ چونکہ یہ اس طریقے سے حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تو اس وجہ سے یہ برا نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی ایسا کام جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ برا ہوگا، جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ شریعت کی خلاف ورزی کہاں ہو رہی ہے۔ اگر شریعت کی خلاف ورزی مثلا دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جشن میلاد النبی ہوتا ہے، اس میں جلوس ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے، تو اگر اس میں کوئی غلط کام آ جائے، مثلا جیسے کہ جلوس معراج میں بعض میلاد شریف کے جلوس میں کئی جگہ پہ ناچنے والے ہوتے ہیں، گانے والے ہوتے ہیں، ڈھول باجا ہوتا ہے، کئی عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، یہ سارے کام غلط ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اور اگر صرف یہاں واضح و نصیحت ہو، درس و تدریس ہو، ذکر ہو، نعت خوانی ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو تو یہ کام ناجائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس زمانے میں اس طریقے سے نہیں کیا گیا، کوئی اور طریقہ تھا، بعد میں یہ طریقہ شروع کیا گیا، لیکن اس کو قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرنا ہے۔ صرف اس وجہ سے اگر کہا جائے گا کہ یہ کام چونکہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا ہے، تو پھر بہت سے ایسے کام جو خود کہنے والے بھی کر رہے وہ خود اپنے ہی فتوے کی زد میں آ جائیں گے اور رگڑے جائیں گے۔ تو لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہوتا ہے یا یعنی اولیاء کرام کی عظمت کا ہوتا ہے، وہیں پہ یہ بدعت کی تلوار آتی ہے جو خود کر رہے ہوتے ہیں۔ میں عام طور پر کہتا ہوں کہ میلاد النبی کانفرنس جیسے ہی کوئی کہے تو فوراً تلوار کھڑی ہو جاتی ہے، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت۔ اور سیرت النبی کانفرنس، اب سیرت النبی، میلاد النبی کانفرنس، نہ تو حضور کے زمانے میں نہ حضرت صدیق اکبر نے کوئی سیرت کانفرنس نہیں کی۔ اگر یہی دلیل ہے کہ اگر یہ چیز جائز ہوتی تو سب سے پہلے صدیق اکبر کہتے، تو سیرت النبی کانفرنس اگر جائز ہوتی تو سب سے پہلے صدیق اکبر کرتے نا۔ تو جب میلاد النبی کانفرنس اس پہ بدعت کا فتویٰ لگتا ہے تو پھر سیرت النبی کانفرنس بھی بدعت ہونی چاہیے کہ وہ بھی صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح تو نہیں ہوئی ہے جس طرح اب ہو رہی ہے۔ تو اصل اصول بس یہ یاد رکھیں کہ ہر نیا کام جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ برا ہوگا، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، وہ برا نہیں ہوگا، اس میں ثواب بھی ہوگا۔ کہ حضور نے فرمایا کہ جو اچھا کام کرتا ہے اسلام میں، من سن فی الاسلام میں سنت، اچھا کام کیا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کو دیکھ کے دوسروں لوگوں نے کام کیا تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہاں اگر کسی نے کوئی برا کام شروع کیا ہے اور اس کو دیکھ کے دوسروں نے بھی کیا ہے تو پھر جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا، وہ پہلا جو تھا اس کو بھی گناہ اس کا پہنچتا رہے گا کہ اس نے وہ کام شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم